فضائل اور مناقب آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اور کل قیامت کے دن ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کے ساتھ محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ کچھ کام انہوں نے اپنی مرضی اور اختیار سے کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے کے اندر وہ کام کیے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار اور مرضی میں نہیں ہوئی۔ تو چونکہ میں نے حدیث پڑھی کہ حب ابا بکر واجب علی امتی، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ابو بکر کی محبت میری امت پر فرض ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جو آدمی آقا کی اس فرمان سے روگردانی کرے گا وہ اپنا انجام خود ہی سوچے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کی محبت میری امت پر فرض ہے۔ اور یاد رکھیں جو لوگ دنیا کے اندر ابو بکر سے محبت رکھیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر کے ساتھ ان کو شامل فرمائے۔ چنانچہ نزاہت المجالس ایک کتاب ہے جس کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھا کر لو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی لے کے جاتے ہیں، اس آدمی کے پاس جو لکھنے والا ہے، نقش و نگار کرنے والا ہے، جا کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لکھ دو۔ تو جب واپس انگوٹھی لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگوٹھی کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا ابوبکر یہ زائد کلمات، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لانا ہے، اور آپ نے اس پر لکھا ہوا محمد رسول اللہ اور ساتھ لکھا ہوا صدیق اکبر یا ابوبکر صدیق۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کو الگ رکھا جائے، تو لہذا میں نے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لکھوا دیا۔ باقی جو لکھا ہوا ابوبکر صدیق جو زائد کلمات اس میں درج ہیں، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور کی خدمت میں بھیج دیا اور فرمایا کہ میرے محبوب کو بتا دو، اس احوال سے ان کو خبردار کر دو کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب صدیق نے اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو الگ نہیں لکھا، اس کو پسند نہیں کیا، تو میں اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جہاں پر میرے حبیب کا نام ہو وہاں صدیق کا نام بھی ہو۔ اور یہ جو اگلے کلمات ہیں یہ میں نے خود اس پر نقش فرمائے ہیں، تو یہ اللہ کی ابوبکر کے ساتھ کی محبت ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس میں لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جس میں فرمایا کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب یہودیوں نے، اور بعض روایات میں اس کا بھی آتا ہے کہ یہودیوں کا مدرسہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جایا کرتے تھے، ان کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو وہ جو یہودی تھے وہ آگے سے بطور استہزاء اور مذاق کے یہ کہتے تھے کہ بھائی تمہارا اللہ تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، کیوں آپ کا اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے قرض دو، مجھے قرضہ حسنہ دو۔ تو لگتا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کا اللہ نعوذ باللہ من ذالک غریب ہے اور ہم مالدار ہیں۔
جب یہ بات کہی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم دل آدمی ہیں، اتنے نرم دل آدمی ہیں کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اتنا نرم دل ہونے کے باوجود جب دیکھا کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے تو پھر آپ کا غصہ اتنا زیادہ آتا تھا، تو آپ نے غصہ آیا اور اس آدمی یہودی کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور پھر کہا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں آج تمہیں قتل کر دیتا۔ تو اب یہ بات جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کی کہ فلاں یہودی جو ہے اس نے یہ بات کہی ہے، یہ نازک کلمات اس نے کہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا تو اس یہودی نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کی گواہی دی اور یہ آیت بھیجی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تحقیق اللہ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی بیان کی ہے اور قرآن کریم سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچی ہے، برحق ہے، یہ جو جھوٹی ہے یہ جھوٹ بول رہے۔ تو یاد رکھیں ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے صدیق سے محبت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابھی تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر اٹھا کر اس آدمی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا اور آ کر فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو مطلع فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر دوزخ کے اندر دو چیزوں کو اٹھا لیا ہے، اس وجہ سے کہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ابوبکر کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا ایک چیز جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی بیڑیاں ہیں اور دوسرا جو تمہارے پاؤں کے اندر زنجیریں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے اٹھا لی۔ اب یہ بات اس نے سنی تو پھر فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ